طیارے کا کنٹرول روم سے بھی رابطہ استوار تھا۔ طیارے نے پرواز مکمل کی، لینڈنگ شروع کی اور پھر نہ جانے کیا ہوا، طیارہ براہ راست زمین سے ٹکرایا اور پرزے ہو کر بکھر گیا۔ یہ ایک حیران کن حادثہ تھا۔ حادثے میں دونوں پائلٹ، ایئر ہوسٹس اور 17 مسافر ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک مسافر بچا، لیکن وہ بھی شدید زخمی تھا۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس چینل سے نالج بھی ملے گا اور موٹیویشن بھی۔ سول ایویشن کی ہسٹری میں 2010 میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ سول ایویشن اتھارٹیز کیا ہیں۔ یہ ہوائی سفر کی سیفٹی، سیکیورٹی، ایئر سپیس پالیسی، اکانومک ریگولیشن، ایفیشنسی، سسٹینیبلٹی اور کنزیومر پروٹیکشن کی رسپانسیبل ہوتی ہیں۔ جس واقعے کے متعلق میں بتانے جا رہا ہوں وہ 2010 میں پیش آیا، اور یہ واقعہ بعد میں انسانوں کے اجتماعی رویوں اور بھیڑ چال کے نقصانات کی مثال بن گیا۔ 25 اگست کی صبح افریقہ کے ملک کانگو کے دارالحکومت کنشاسا سے ایک چھوٹا طیارہ اڑا۔ یہ طیارہ بینڈوڈو جا رہا تھا۔ طیارے میں 18 مسافر، 2 پائلٹ، 2 ایئر ہوسٹس سوار تھیں۔ موسم بہت اچھا تھا۔ طیارہ چیک ریپبلک کا 2 انجن کا L410 تھا۔ یہ بھی مکمل فٹ تھا۔ پائلٹ چارلس ولسن برطانیہ اور کو پائلٹ ڈینی فلی موڈ کا تعلق بیلجیم سے تھا۔ یہ دونوں کوالیفائڈ اور تجربہ کار پائلٹس تھے۔ طیارے کا کنٹرول روم سے بھی رابطہ استوار تھا۔ طیارے نے پرواز مکمل کی، لینڈنگ شروع کی اور پھر نہ جانے کیا ہوا، طیارہ براہ راست زمین سے ٹکرایا اور پرزے ہو کر بکھر گیا۔ یہ ایک حیران کن حادثہ تھا۔ حادثے میں دونوں پائلٹ، ایئر ہوسٹس اور 17 مسافر ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک مسافر بچا، لیکن وہ بھی شدید زخمی تھا۔ حادثے کی تحقیقات شروع ہو گئیں۔ ملبے کا انالیسس ہوا۔ پتہ چلا حادثے کے بعد بھی طیارے کے دونوں انجن کام کر رہے ہیں۔ نیویگیشن کا نظام بھی بالکل اوکے ہے۔ طیارے کا ٹاور سے رابطہ بھی قائم ہے اور موسم اور زمین کو دیکھنے کا نظام بھی 100% کریکٹ ہے۔ طیارے کو اغوا کرنے کی کوشش بھی نہیں ہوئی اور طیارے کے ملبے سے کسی قسم کے بارود یا میزائل کے آثار بھی نہیں ملے۔ پھر طیارہ کیسے تباہ ہوا؟ اس سوال نے دنیا جہاں کے سول ایویشن ماہرین کو چکرا کر رکھ دیا۔ ماہرین کے پاس اب سچائی جاننے کے لیے زندہ بچ جانے والے مسافر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ لوگ زندہ بچ جانے والے مسافر کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ 27 اگست کو ہوش میں آیا اور اس نے ایک حیران کن بات بتائی۔ اس نے بتایا مسافروں میں شامل ایک مسافر نے اپنے بیگ میں مگرمچھ کا بچہ چھپا رکھا تھا۔ کانگو میں مگرمچھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے پر پابندی تھی۔ وہ مسافر مگرمچھوں کا سمگلر تھا۔ مگرمچھ کے بچے اپنے دستی سامان میں چھپا کر دوسری جگہ منتقل کر لیتا تھا۔ وہ اس دن بھی اپنے بیگ میں مگرمچھ کا بچہ چھپا کر جہاز میں لے آیا۔ عملے نے اس کا بیگ جہاز کے پچھلے حصے میں رکھ دیا۔ جہاز نے جب لینڈنگ شروع کی تو بیگ کھل گیا اور مگرمچھ کا بچہ باہر نکل آیا۔ ایئر ہوسٹس نے دیکھا تو وہ پائلٹس کو اطلاع دینے کے لیے کاکپٹ کی طرف دوڑ پڑی۔ مگرمچھ کا بچہ بھی ایئر ہوسٹس کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ مسافروں نے یہ منظر دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور وہ بھی خوف کے عالم میں اپنی نشستوں سے اٹھ کر کاکپٹ کی طرف دوڑ پڑے۔ طیارہ اتر رہا تھا۔ مسافروں کا سارا وزن کاکپٹ کی طرف شفٹ ہو گیا اور طیارہ تیزی سے پائلٹوں نے طیارے کو اوپر اٹھانے کی بے شمار کوششیں کی، لیکن مسافروں کے وزن نے طیارہ سیدھا نہ ہونے دیا اور یوں یہ چند سیکنڈز میں زمین پر آ گرا۔ حادثے میں مگرمچھ اور ایک مسافر کے علاوہ تمام لوگ مارے گئے۔ مگرمچھ کا بچہ حادثے کے بعد ملبے سے نکلا اور گھاس میں جا کر بیٹھ گیا۔ ریسکیو ورکرز نے مگرمچھ دیکھا تو وہ سمجھے یہ لاشیں کھانے کے لیے جنگل سے نکل آیا ہے، چنانچہ انہوں نے اسے لوہے کے ڈنڈوں سے مار دیا۔ تفتیشی ٹیم نے آخر میں مسافر سے پوچھا، لیکن تم کیسے بچ گئے؟ مسافر نے جواب دیا، میں نے چند لمحوں میں صورتحال کا اندازہ کر لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مگرمچھ کا بچہ بہت چھوٹا ہے، یہ کسی کو کاٹ نہیں سکتا۔ لوگ بلا وجہ خوف زدہ ہیں۔ میں اپنی نشست پر بیٹھا رہا اور یوں میں بچ گیا۔ جہاز کی تباہی اور ایک مسافر کے بچ جانے کی داستان نے ثابت کر دیا کہ خطرہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرناک خطرے کا خوف ہوتا ہے۔ لوگ مسئلوں اور مشکلوں سے اتنے نہیں مرتے جتنا یہ مشکلوں اور مسئلوں کے خوف کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں۔ دنیا کے ہر مسئلے، ہر مشکل اور ہر خطرے کا کوئی نہ کوئی علاج موجود ہے، لیکن آج تک خوف کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی حل سامنے آ سکا۔
اور ہم پاکستانی بھی خوف زدہ ہونے کے ماہر ہیں. ہم میں بے شمار لوگ ناکامی کے خوف کی وجہ سے کوشش نہیں کرتے، لہذا ہم ناکامی کی خوف کی وجہ سے خود کو بہتر بنانے کی سعی نہیں کرتے. امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے موٹیویشن بھی ملی ہوگی اور یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ خوف خطرے سے کس قدر زیادہ خطرناک ہوتا ہے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں.